چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کبریٰ خان اور وہ ان سمیت جو 4 اداکارائیں تھیں جن پر میجر عادل راجہ صاحب نے شاید ان کے مطابق الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے ان کے نام کے انیشلز بولے تھے اور پھر انہیں قوم نے ٹرول کیا تھا، اس حوالے سے بڑا فیصلہ آ گیا، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اب امپورٹڈ اور نالائق حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ شیئر کرنی ہے۔ اور آخر پر آپ کو پتہ ہے کہ دعا زارہ کیس ایک ایسا کیس تھا جو ایک بہت لمبا عرصہ ہماری میڈیا کے اوپر چلا، خاص طور پر سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا۔ اس حوالے سے اب بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے اور دعا زارہ نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، کبریٰ خان، مائرہ خان، مہوش حیات، یہ وہ تمام لوگ تھے جن کے اوپر شاید میجر عادل راجہ صاحب نے ان کے بقول الزامات لگائے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ سیف ہاؤسز میں شاید جاتی تھیں، جو آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز ہیں، اور وہاں پہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ سمیت مختلف سیاستدان بھی انہیں جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید انہیں دوسرے سیاستدانوں کے سامنے پیش اس لیے کیا کرتے تھے کہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنائی جا سکیں اور پھر انہیں جو ہے وہ بلیک میل کیا جا سکے۔ یہ خبر میجر عادل راجہ نے دی، جس کے بعد ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی ملک کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ ان چاروں اداکاراؤں کو لوگوں نے کس طریقے سے ٹرول کیا، ان کی تصاویر نکالی اور خاص طور پر وہ تصاویر نکالی جو انہوں نے آئی ایس پی آر کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہوا تھا، جو انہوں نے پروجیکٹس آئی ایس پی آر کے ساتھ کیے ہوئے تھے اور یونیفارم کے اندر تھے، اور پھر خاص طور پہ مہوش حیات کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ مہوش حیات جو ہیں انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ اب سمجھ آئی کہ یہ تمغہ امتیاز جو ہے وہ کیوں ملا۔ خیر، کبریٰ خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب میجر عادل راجہ صاحب کو جو ہے وہ عدالت میں لے کے جائے گی، اور یہ بھی کہا کہ میں لندن کی عدالت میں بھی تمہیں گھسیٹوں گی کیونکہ میں لندن سے بھی ہوں اور تم وہاں سے بھاگ نہیں سکو گے، ڈیفامیشن کا کیس میں وہاں پہ آپ پہ اوپر جو ہے وہ کروں گی۔ اب وہ کیس تو نہ ہوا، لیکن کبریٰ خان جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے عدالت سے استدعا کی کہ ہمارے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی سٹرکٹ ایکشن لیں۔ اب سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑا فیصلہ دیا ہے اور جیو نیوز نے یہ خبر بریک کی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی اے کو کہ آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے، 2 دن کے اندر اندر آپ اس یوٹیوبر کی جو وہ ویڈیو ہے، یعنی میجر عادل راجہ کی جو وہ ویڈیو ہے اسے ڈیلیٹ کروائیں، اور اس متعلق جتنی بھی ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان چاروں اداکاراؤں کے اس جو ایک سٹوری تھی اس کے حوالے سے، تو وہ تمام کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ یوٹیوب سے یا فیس بک ہے یا جو بھی میڈیا ہے اس کے اوپر سے ڈیلیٹ کروائیں، اور ان 2 دن کے اندر جو ہے وہ یہ ان کو ٹائم ملا پی ٹی اے کو کہ ڈیلیٹ کروانا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر آگے کیا بنتا ہے۔ اگلی خبر لے لیں اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بڑا اجلاس بلایا اور زمان پارک کے اندر وہاں پہ بڑے فیصلے لیے گئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ جو ناراض اراکین ہیں ان سے عمران خان صاحب جو ہے وہ خود ملیں گے، جس سلسلے میں انہوں نے ایم ڈبلیو ایم کے وفد کو جو ہے وہ زمان پارک بلا لیا ملاقات کے لیے کہ آپ جی زمان پارک آ جائیں اور آپ کے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ آ کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے وہ تحفظات جو ہیں وہ دور کر سکیں۔ ایک تو یہ بڑا بریک تھرو ہوا۔ دوسرا، آج یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اسمبلی تحلیل ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے، گورنر سائن نہ کرے پھر بھی ڈیلے ہو سکتی ہے، تو ان تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کپتان نے بڑا سرپرائز دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے اس کی سمری جو ہے اسے طول دیں گے، اسے ڈیلے کریں گے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، تو ہم ایک اور بڑا ان کو سرپرائز دیں گے، اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان دونوں اسمبلیوں سے بھی جو استعفے ہیں وہ دے دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت دونوں اسمبلیوں میں اسپیکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بیٹھے ہیں، تو استعفے قبول ہوتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ استعفے جیسے ہی قبول ہوں گے، ظاہری بات ہے وفاق میں پہلے استعفے دیے جا چکے ہیں، ان 2 اسمبلیوں سے بھی استعفے دلیں گے تو ملک آٹومیٹیکلی الیکشن کی طرف چلے جائے گا۔ طاقتور حلقے یا وہ لوگ جو ملک کو الیکشن میں جانے سے روک رہے ہیں وہ اس وقت
الیکشن میں جانے سے روک نہیں سکتے، کیونکہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، آٹومیٹیکلی ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ الیکشن میں ملک کو جانا ہی جانا ہے۔ اگلی خبر لے لیں، اور دعا زارہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دعا زارہ کیس کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے سٹوریز بنائی، کئی ہماری یوٹیوبرز تھیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی بنائی، مختلف قسم کے ہر بندے نے اپنا نیریٹو اس کے اوپر پیش کیا، اور کسی نے جو ہے وہ جو لڑکا تھا اسے کہا کہ جی وہ ایک اغوا کار گینگ کا حصہ ہے، اس طریقے کے مسلسل، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کے ذہن میں اس حوالے سے جو سٹوری آئی ہے اس نے وہ سٹوری کی ہے۔ پہلے دعا زارہ جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اپنے والدین کے پاس نہیں جاؤں گی، اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بتاتی ہوتی تھی کہ ان کے والدین ان کے اوپر تشدد کریں گے، اور اگر اب وہ اپنے والدین کے پاس جائیں گی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، ان کے والدین انہیں قتل کر دیں گے، اور میں اس لیے جو ہے وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس لیے مسلسل جو ہے وہ دعا زارہ کو جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ رکھا گیا، ظہیر نامی وہ جو لڑکا تھا، اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب ان کے جو والد تھے وہ مسلسل اپنا کیس لڑتے رہے، مختلف عدالتوں میں گئے، اور وہ ہر عدالت کو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید انہیں کسی عدالت سے جو ہے وہ انصاف مل جائے، کہ کسی عدالت میں ان کی سنی جائے۔ اور اکثر ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا زارہ ہمیں اندر کہتی ہے، روم میں جب ملاقات ہوتی ہے، کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن باہر آ کے وہ کہتی ہے پریشر کے اندر کہ نہیں، میں والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو ہماری بچی کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے بہت زیادہ۔ یہ تمام چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی، لیکن آج اس کیس کا بریک تھرو ہو گیا، اور آج جب عدالت کے اندر دعا زارہ کو بھی پیش کیا گیا، ظہیر بھی موجود تھا، دعا زارہ کے والدین اور بہن بھی موجود تھی، تو وہاں پہ موجود جج صاحب نے یہ پوچھا دعا زارہ سے کہ بیٹا آپ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، آپ ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا آپ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ تو جب یہ آج پوچھا گیا تو دعا زارہ نے وہاں پہ کہا کہ جی دیکھیں، میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور میری والد، میری والدہ، میری بہن اس عدالت میں موجود ہیں، اور میں عدالت سے خود بھی استدعا کرتی ہوں کہ مجھے میرے ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جائے، نہ کہ ظہیر کے ساتھ بھیجا جائے۔ تو جج صاحب نے فوری طور پر آرڈر کیا، اور انہیں جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے والدین کے حوالے کیا جاتا ہے، اور آپ ان کے ساتھ جائیں، اور ظہیر کے ساتھ جانے سے جو ہے وہ روک دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ معاملہ تھا جسے ہم نے بہت اچھالا، اس معاملے کی ہم نے ایسے سمجھے کہ ہم نے جو ہے وہ کھال اتاری، کہ کھال کا بال، جو بال کا کھال ہوتا ہے نا، وہ بھی ہم نے نہیں چھوڑا اس پورے کے پورے کیس کے اندر۔ لیکن بالآخر جو ہے وہ دعا زارہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنے والدین کے ساتھ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس کا آگے کیا بنتا ہے، کیا آیا، اس کے اندر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، یا اس کے والدین خود ظہیر کے حوالے کر دیتے ہیں اسے، یا آگے اس معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب تک کی جو تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ ایسے لوگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ ایسے وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔